جو لوگ بیوی کو نام لے کر بلاتے ہیں ذرا سن لیں، بیوی کا نام لینا حرام کیوں ہے؟ شوہر بیوی کو کیسے پکارے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی بیوی کو اس کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیوی کو نام سے پکارنا واقعی غلط ہے؟ کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے یا پھر یہ محبت کا ایک خوبصورت انداز ہو سکتا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گھر کا ماحول سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو نام لے کر پکارتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف او سنو ادھر دیکھو اور بچوں کی ماں کہہ کر بلاتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ہماری الفاظ سامنے والے کے دل پر کیا اثر کر سکتے ہیں۔ ایک عورت جو سارا دن گھر کو سنبھالتی ہے اور شوہر کا خاص خیال رکھیے، کیا وہ اس بات کی حقدار نہیں اسے محبت اور عزت کے ساتھ پکارا جائے اور اس کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے؟ معاشرے میں عجیب سی روایت بن چکی ہے کہ بیوی کا نام لینا مایوس سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اسے شرم کی بات سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو نام سے پکارے تو فوراً تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ کیسا انداز اختیار کر لیا۔ کیا واقعی یہ سوچ درست ہے یا ہم نے خود سے کچھ اصول بنا رکھے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں؟ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، یا ہم صرف لوگوں کی باتوں کو سچ مان کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کو آپ کے نام سے نہ پکارا جائے اور ہمیشہ کسی اور انداز میں آپ کو بلایا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یقیناً دل میں ایک کمی محسوس ہوگی، کیونکہ نام انسان کی پہچان ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتا ہے، اور سب کوئی ہمارے نام سے محبت کے ساتھ پکارتے ہیں تو دل کے اندر ہی اندر ایک خوشی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں سادہ سی خوشی کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم بڑے بڑے تحفے تو دیتے ہیں مگر دو میٹھے لفظ بولنے میں کنجوسی کر جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے بہت مہذب بننے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اپنے ہی گھر کے افراد کے ساتھ ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارے اپنے گھر والے اس محبت اور عزت کے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ بیوی کو نام سے پکارنا واقعی غلط ہے یا پھر یہ صرف اور صرف ایک معاشرتی غلط فہمی ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں اس بارے میں ہماری کیا رائے اختیار کرتا ہے اور حقیقت کیا ہے جسے ہم نے شاید کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ضروری ہوگی، کیونکہ جو بات آپ کے سامنے آئے گی وہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی۔ ازدواجی زندگی صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ سکون، محبت و اعتماد کا وہ خوبصورت بندھن ہے جس پر ایک پورا گھر قائم ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرم و ملائم رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر لہجہ سخت ہو جائے، الفاظ میں محبت نہ رہے اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہی گھر انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھائی بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ ایک نرم جملہ دل کو خوش کر دیتے ہیں اور ایک سخت لفظ دل کو سخت کر کے دوڑ دیتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف بڑے بڑے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، مہنگے تحفوں سے یا خاص مواقع پر دی جانے والی توجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل محبت تو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے رویوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بات کرنے کا انداز، ایک دوسرے کو بلانے کا طریقہ، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو جوڑتی ہیں، اور اکثر ایک شوہر اپنی بیوی کو عزت اور محبت کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر سے نرمی اور احترام سے بات کرتی ہے تو گھر کا ماحول خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اکثر چھوٹی مگر اہم باتوں کا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور ان کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ ایک نام لے کر محبت سے بلانا، یہ ایک اچھے لقب سے پکارنا صرف اور صرف ایک عادت نہیں ہے بلکہ یہ دل جیتنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو رشتوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔
آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الفاظ اور انداز اتنے اہم ہیں تو کیا اسلام نے اس بارے میں کوئی خاص رہنمائی دی ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے شریک حیات کو کس انداز میں پکاریں، یا یہ صرف ہماری اپنی سمجھ اور معاشرتی روایت پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم بغیر تحقیق کے وہی طریقے اپناتے ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ درست ہوں یا غلط ہوں۔ اکثر اوقات ہم نے کچھ باتوں کو بغیر سوچے سمجھے سچ مان لیا ہوتا ہے، اور پھر وہی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح بیوی کو نام سے پکارنے کے حوالے بھی ہمارے معاشرے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بیوی کا نام لینا بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، اور کچھ اسے غیر ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں صرف لوگوں کی باتوں کو ہی دین سمجھ کر اپنایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں اور روایات شامل ہو چکی ہیں جن کا اسلام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم انہیں اپنا مضبوطی سے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ بیوی کو نام سے پکارنا بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو نام سے پکارے گا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، اس کا رتبہ، اس کی شان کم ہو جائے گی۔ الفاظ کے انداز اور نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف نام لینے یا نہ لینے سے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مغربی کلچر ہے، حالانکہ یہ سچ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو محبت، احترام اور نرمی کو بڑھائے وہ بری نہیں ہو سکتی، وہ کہیں سے بھی آئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دین کے معیار پر پرکھیں، نہ کہ صرف معاشرتی دباؤ پر۔ ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے، پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اس لیے آج بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر دور کے اپنے حالات اور اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ عمل دین کے اصولوں کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر اسے صرف اور صرف اس لیے غلط کہنا کہ یہ ہماری عادت نہیں، یہ درست نہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا اور ہر بات سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنی ہوگی۔ کئی بار ہم جو باتیں سالوں سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں درست نہیں ہوتے، اور جب ہم اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے تو ہماری سوچ بدلنے لگتی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ صرف معاشرتی روایات ہیں تو پھر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں اس حوالے سے کوئی واضح رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو آگے چل کر ہماری پوری سوچ کو ایک نئے رخ پر لے جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار صرف بڑے بڑے الفاظ یا خاص مواقع تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے انداز میں جھلکتا ہے۔ ایک نرم لہجہ، ایک مسکراہٹ اور ایک دوسرے کو محبت سے پکارنے کا طریقہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو جوڑتی ہیں اور رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے پیار بھرے انداز میں بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں اپنائیت بڑھتی ہے، احساس بڑھتا ہے، وہ خود کو اہم محسوس کرتی ہے۔ اور اسی طرح جب بیوی بھی اپنے شوہر سے عزت و محبت کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے تو گھر کا ماحول سکون و خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اور دراصل انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھے الفاظ اور محبت بھرے انداز کو پسند کرتا ہے، اور یہی چیز رشتے میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف دل میں ہونی چاہیے، اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک محبت کا اظہار نہ کیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور یہ اظہار صرف تحفوں سے یا بڑے کاموں سے نہیں ہوتا، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے لفظوں سے بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کو اس کے نام سے پیار سے پکارنا، کسی خوبصورت لقب سے بلانا یا نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک عام رشتے کو خاص بنا دیتی ہے، اور اگر ان چیزوں کی کمی ہو جائے تو آہستہ آہستہ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک فطری دین ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہمیں سختی نہیں بلکہ آسانی و محبت سکھاتا ہے، اس لیے ہمارے دین میں حسن سلوک کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ،
کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ہمارے رویے کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اثر انہیں پر پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک خوبصورت نقطہ یہ ہے، اگر ہم سیرت طیبات پر نظر ڈالیں تو ہمیں محبت، نرمی اور خوبصورت انداز گفتگو کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا ان مثالوں میں ہمیں اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک اور دوسرے کو کس انداز میں پکاریں؟ اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محبت بھرے الفاظ اور نرم انداز کسی بھی رشتے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے جس پر اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور وہ ہے نیت اور انداز کا فرق۔ کیونکہ صرف نام لینا یا نہ لینا اصل مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا چاہتا ہے کہ آپ کس انداز میں اور کس جذبے کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں۔ ایک ہی نام اگر سخت لہجے میں لیا جائے تو وہ دل کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، اور وہی نام اگر محبت اور نرمی کے ساتھ لے لیا جائے تو دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نام لیے بغیر بھی عزت، احترام اور پیار سے بات کرے تو وہ بھی خوبصورت انداز ہو سکتا ہے، لیکن اگر نام نہ لینے کے پیچھے بے رخی، لاپرواہی یا عادتاً سختی ہو تو پھر یہ چیز رشتے میں دوری پیدا کرنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف الفاظ پر نہیں بلکہ اپنے رویے پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اکثر دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اصول بنا لیتے ہیں، اور اگر ہمارے ارد گرد بیوی کو نام لینے سے نہیں پکارتے تو ہم میں بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہی درست ہے، حالانکہ ہر انسان کا تعلق اور اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ محبت کو لفظوں سے ظاہر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے عمل سے، لیکن بہترین وہی ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہوں، یعنی اچھا رویہ بھی ہو اور خوبصورت الفاظ بھی۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص شوہر اپنی بیوی کو نام سے پکارتا ہے تو کیا یہ لازمی طور پر محبت کی علامت ہے، یا اگر کوئی نام نہیں لیتا تو کیا وہ لازماً غلط ہے؟ حقیقت یہ ہے، اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ تو بے جا سختی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی بے ادبی کی، بلکہ درمیانی راستہ دکھاتا ہے جس میں عزت بھی ہو اور محبت بھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اصل رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دل میں ایک سادہ مگر اہم سوال لیے ہوئے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی کو کیسے بلاؤں، میں اس کو کیسے پکاروں، کیا ہم ایک دوسرے کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو صرف ان کا نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کا سوال ہے، کیونکہ یہی بات آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی خوبصورت اور آسان انداز میں رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو نام لے کر بھی پکار سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اصل چیز تمہارے انداز اور تمہاری نیت ہے۔ اگر تم محبت، نرمی اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاؤ گے تو یہ عمل تمہارے رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دے گا، اور اگر لہجہ سخت ہوگا تو پھر اچھے الفاظ بھی اپنا اثر کھو دیں گے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں تنگی میں نہیں ڈالتا بلکہ آسانی اور محبت سکھاتا ہے۔ یہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے جذبات کو چکاؤ، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ انہیں خوبصورت انداز میں ظاہر کرو۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو اس کے نام سے محبت سے پکارتا ہے تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بیوی اگر اپنے شوہر سے نرم لہجے اور احترام کے ساتھ بات کرتی ہے تو یہ گھر کے ماحول کو جنت بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں محبت کو عام کریں، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دل جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ آخر میں بس یہی پیغام ہے کہ اپنے رشتوں کو آسان بنائیے، محبت کو لفظوں میں بھی ظاہر کریں اور اپنے گھر کو سکون اور خوشی کا گہوارہ بنا دیں۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسی مزید خوبصورت اور ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی اس معلوماتی پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں محبت، سکون بھی پھیل سکے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ رشتے بڑے کاموں سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی محبتوں سے
مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک نرم لفظ، ایک پیارا انداز اور ایک دوسرے کو عزت سے پکارنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو قریب لاتی ہیں اور اپنے گھروں کو خاموشی اور فاصلوں کا نہیں بلکہ محبت اور اپنائیت کا گہوارہ بنائیں۔ ایسے ہی اپنے لہجے کو بدلیں، اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں اور اپنے شریک حیات کو وہ مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ جب گھر میں سکون ہوتا ہے تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو محبت آپ بانٹتے ہیں وہیں کئی گنا بڑھ کر آپ کے پاس واپس لوٹ کر آتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگائے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر گھر میں خوشی، سکون اور محبت عام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، نرمی، عزت، خلوص پیدا کرے۔ یا اللہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور فرما اور ہمارے رشتوں کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دے اور قائم و دائم اور ہنستا مسکراتا رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرما کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئیں، ہمارے گھروں کو جھگڑوں اور نفرتوں سے بچا کر انہیں خوشبو، برکتوں اور آپس کی محبت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل میں آسانی اور بھلائی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔